کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اس بابرکت دن میں اس بابرکت مجمع میں دین کی نسبت سے اللہ رب العزت کے پاک نام اور پاک کلام کی نسبت سے ہم گناہگار یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر سامنے آئی کہ ایک بل تیار کیا گیا ہے جس کو اگلے مرحلے میں قانون سازی کے لیے جو متعلقہ مراحل ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد خاکم بدہن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس بل کو کوشش کی جائے گی کہ قانون کے طور پر اس کو منوایا جائے، معاذ اللہ۔ اس بل کے جو خاص مندرجات ہیں وہ یہ ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، اس میں اس کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان نہ ہو سکے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر 18 سال سے کم ہے اور وہ عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کسی اور غیر مسلم جو طبقات ہیں ان میں سے کسی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بخوشی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو 18 سال سے پہلے اس کا اسلام قانونی طور پہ معتبر ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی اور بڑی تکلیف دہ حیرت ہوگی کہ یہ قانون نہ تو یورپ میں ہے اور نہ ہی امریکہ میں، یعنی امریکہ اور یورپ میں اگر کوئی شخص 18 سال سے کم عمر ہو اور وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ پاکستان میں یہ قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ بلوغت کی جو مدت ہے، بلوغت کا جو معیار ہے عمر کے اعتبار سے وہ 18 سال ہے، جو بذات خود ایک غلط مفہوم پر قائم ہے، اس لیے کہ 18 سال شرعی اعتبار سے بلوغت کی مدت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قانون کا حصہ ہے کہ 18 سال سے پہلے بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، رجسٹریشن نہیں ہو سکتی،
افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر 18 سال سے کم عمر بچی، نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ گھر سے بھاگ جائے اور کسی کے ساتھ وہ نکاح کر لے تو عدالت اس کو تحفظ دیتی ہے، لیکن باوقار طریقے سے ماں باپ کی سرپرستی میں جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال کے بعد نکاح کو دیکھا جائے۔ شرعی نقطہ نظر سے، جو کہ حقیقی نقطہ نظر ہے، بلوغت کے لیے کچھ علامات ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ اگر علامات ظاہر نہ ہو تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے عمر 15 سال مقرر کی کہ 15 سال کی عمر میں بچہ بہرحال بالغ ہو جاتا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے، مغرب کیا کہتا ہے، یورپ اور امریکہ کیا کہتا ہے، اچھی طرح میں سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر کے قوانین، ضابطے اور نظام اس وقت تک قابل توجہ ہیں، قابل تسلیم میں نہیں کہہ رہا، اس وقت تک قابل توجہ ہیں جب تک وہ ہمارے اسلام اور ہماری شریعت مطہرہ کے ضابطوں سے متصادم نہ ہوں۔ جہاں دنیا کا بہتر سے بہتر سمجھے جانے والا نظام، قانون اور ضابطہ میرے رب کی شریعت سے متصادم ہوگا، وہ ضابطہ جوتے کی نوک پہ رد کر دیا جائے گا۔ انسان کے لیے انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں کیا بہتر ہے، یہ خالق سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس انسان کو جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے ظاہری اعتبار سے کیا بہتر ہے، باطنی اعتبار سے کیا بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے کیا بہتر ہے، اخروی اعتبار سے کیا بہتر ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جو اس کا نظام ہے وہ سب سے فائق اور سب سے اعلیٰ اور سب سے درست ہے۔ اس کے نظام کے موافق جو ضابطے دنیا کے آئیں گے وہ قابل غور اور قابل توجہ ہوں گے، اس کے خلاف اگر آئیں گے تو وہ کسی طور پر قابل توجہ ہی نہیں ہو سکتے، وہ جوتے کی نوک پہ رد کر دیے جائیں گے۔ مغرب کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں غور کرے تو اس ضابطے اور معیار کے غلط ہونے میں اور اس کو سمجھنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کی ضرورت نہیں، آدمی 1 منٹ میں سمجھ جاتا ہے۔ درست وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ باقی رہی یہ بات کہ معاذ اللہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے تو تمہارا مقدر، تو تم میرے نبی کے احکامات کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہارے احکامات کو کیسے مان لوں؟ میرے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تم اگر اتنے غیور بنتے ہو کہ کسی کے بالادستی کو قبول نہیں کرتے تو میں تمہاری بالادستی کو کیوں قبول کروں؟ آزادی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی غلامی میں آ کر کے جو آزادی ملتی ہے اس آزادی کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی غلامی سے نکل کر جو بربادی ہے اس بربادی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ وہ غلامی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہو جائے تو یہ غلامی انسان کو انمول کر دیتی ہے، اور اگر یہ غلامی نہ ہو، مثلا اسی غلامی کی ایک جھلک عرض کر رہا ہوں کہ خاتون کے لیے شریعت مطہرہ نے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے مرد اور خاتون دونوں کے لیے نکاح کی ترتیب کو بیان فرمایا ہے، پابند کیا ہے کہ نسل انسانی کے آگے چلنے کے لیے جو باوقار طریقہ ہے وہ نکاح کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نکاح کی پابندی کیوں؟ ہر شخص کو اجازت ہے، جیسا کہ مغرب میں ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ اخلاقیات کا ایسا دیوالیہ نکل چکا ہے کہ بعض یورپی ممالک میں قانون ہے کہ خاتون سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ وہاں بچے کے ساتھ ولدیت کے خانے میں باپ کا نام نہیں ہوتا، ماں کا نام ہوتا ہے۔ یہ صرف اسلام کی پاکیزگی ہے کہ ہمارا حسب بھی محفوظ ہے، ہمارا نسب بھی محفوظ ہے۔ تو نسل انسانی کے باوقار انداز میں چلانے اور بڑھانے کے لیے اسلام کا پاکیزہ نظام نکاح کا ہے۔ چنانچہ خاتون جب نکاح میں آتی ہے تو اس کا وقار کتنا بلند ہوتا ہے اور اس کی تکریم میں، اس کی تعظیم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس کو اولاد سے نوازتے ہیں تو اس کو جو مقام ماں کی صورت میں ملتا ہے اس جیسی عظمت پوری دنیا میں نہیں۔ پھر اس کے لیے زاویہ صرف اور صرف احترام ہی کا رہ جاتا ہے۔ پاکیزہ اولاد، نیک صالح ماں، کیا اس تصور کا وہ خاتون مقابلہ کر سکتی ہے جو نکاح جیسی نعمت سے محروم ہے، اور مختلف بچوں کے جو باپ ہیں وہ مختلف لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں؟ کیا وہ اس احترام کا تصور کر سکتی ہیں؟ آپ اس کو یہ احترام دے سکتے ہیں؟ آپ باقی چیزوں کو چھوڑیے، اپنی ماں کے لیے جو آپ کے دل میں احترام کا جذبہ ہے، ایک ایسی خاتون جو حیا باختہ ہے، جس کے ایک ایک بچے کے 8 لوگ دعوے دار ہیں، آپ وہ تصور، وہ احترام اس کے لیے لا سکتے ہیں دل میں؟ یہ صرف اسلام ہی ہے جو دیتا ہے۔ تو بظاہر یہ نکاح کی پابندی ہے کہ حصول اولاد کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نکاح کی پابندی ضروری ہے۔ یہ نکاح کی پابندی خاتون کو اتنا انمول کر دیتی ہے، اتنا عظیم کر دیتی ہے کہ تقدس کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ایک خاتون کے 3-4 بچے ہیں، نکاح کے ذریعے سے سارا سلسلہ ہوا، اور ایک بیچاری خاتون ایسی ہے اس کا نکاح ہی نہیں، اس کے بھی 3-4 بچے ہیں۔ آپ دونوں کو کس عنوان سے یاد کریں گے یا تذکرہ کریں گے خوب جانتے ہیں آپ۔ اس سے اگلی بات کہوں گا تو آپ سب مجھ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی نسبت کیا ہو؟ جو ہمارے ہاں دین کی برکت سے پاکیزہ نظام ہے کہ میرا باپ یہ ہے، فلاں کا باپ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں، یہ معاذ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ باپ کے خانے میں نام ہی نہ ہو۔ اتنا عظیم بنایا اللہ تعالیٰ نے ماں کو کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ حضور ماں باپ کو تو آدمی دن میں کئی بار دیکھ سکتا ہے، فرمایا جتنی بار دیکھو گے اتنی بار مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ صرف یہ ساری برکتیں اور ساری صفات اور ساری خوبیاں یہ اسلام کی برکت سے ہیں۔ اسلام کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجود اللہ نے بنایا۔ جس طرح ایک گاڑی بنائی جاتی ہے تو جس کمپنی نے، جس موجد نے گاڑی بنائی وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پیٹرول سے چلے گی یا ڈیزل سے چلے گی، چنانچہ کمپنی جو بتائے گی کہ اس کو پیٹرول سے چلانا ہے، اگر پیٹرول پر چلائیں گے تو وہ صحیح چلے گی، اس پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ دیکھنے میں دونوں ہی اولاد ہیں، ایک نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوئی اور ایک بغیر نکاح کے ذریعے سے۔ دونوں کے عنوان میں کتنا فرق ہے، تاثرات میں کتنا فرق ہے، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کو مانو گے، اس کی غلامی اختیار کرو گے تو اللہ سب غلامیوں سے نجات دیں گے۔
اگر نہیں یقین آتا تو 15 اگست کی تاریخ کو دوبارہ ذہن میں لائیے. کتنے دن گزرے؟ 1 مہینہ 2 دن. مجھے تو یاد ہے، ہر آدمی کو اہم موقع اہم واقع یاد ہے. مجھے تو بدر بھی یاد ہے، مجھے تو احد بھی یاد ہے. آپ کو 9/11 یاد ہوگا، مجھے 15 اگست یاد ہے. جی ہاں. تو اس کی غلامی جب کوئی اختیار کرتا ہے، شرط ہے کہ صحیح اس کا غلام بنے، نام نہاد نہ ہو. ابھی پچھلے دنوں حکومت پاکستان نے شعبہ تعلیم میں یہ لازمی قرار دیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم لازمی ہوگی، الحمدللہ. ساتھ ہی یہ بھی لازمی قرار دیا کہ فلاں کلاس سے فلاں تک جو قرآن کریم کا حصہ پڑھایا جائے گا اس کا ترجمہ بھی یاد رکھنا ہوگا، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے نام نہاد ماہر تعلیم سمجھے جاتے ہیں، اسلام آباد میں غالباً ہوتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے بچے کے ساتھ. وہ قرآن بھی پڑھے، وہ حدیث بھی پڑھے، وہ دعائیں بھی یاد کرے، وہ ان کا ترجمہ بھی یاد کرے، عربی بھی سیکھے. وہ احتجاج کر رہے ہیں. حالانکہ بدیہی طور پر یہ بات سبھی جانتے ہیں، بالکل واضح ہے کہ انگریزی نظام تعلیم اور انگلش میڈیم جو سلسلہ ہے اس سے جتنی صلاحیت ضائع ہوئی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوئی. اس لیے کہ 10 سال 12 سال آپ کو اسی میں لگ گئے کہ آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں. دنیا کی جتنی بڑی اقوام سمجھی جاتی ہیں، کسی نے بھی کسی زبان کو، کسی غیر کی زبان کو اپنے لیے معیار مقرر نہیں کیا. چائنا میں چائنیز میں تعلیم ہے، اسپین میں اسپینش میں ہے، فرانس میں فرینچ میں ہے، جرمنی میں ڈچ میں ہے، ترکی میں ٹرکش میں ہے. غلام تو آپ ہیں. میرا بچہ انگلش اسکول میں پڑھتا ہے، انگلش میڈیم، بڑے فخر سے بتاتے ہیں. یہ کام آئے گا قبر میں، یہ چیز کام آئے گی. وہ ادارے کے جو تعلیمی ادارے کہلائے جاتے ہیں اور وہاں پہ صبح و شام جو بےہودگیاں ہوتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے. آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. مجھے حیرت ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی. کیسا ایمان ہے آپ کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس آیت مبارکہ کا مصداق بن رہے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ تعالیٰ جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں وحشت ہونے لگتی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہماری مجالس میں، ہماری تقریبات میں؟ کوئی آدمی آ کر، کوئی بیمار ہو، ہر آدمی آ کر اس کو کوئی نہ کوئی نسخہ بتائے گا. ایک آدمی آ کر کہے بھئی نمازوں کا خیال کرو، تو سارے دیکھیں گے یار تینوں نمازیں دی پئی ہے. اسلام اسلامی ماحول میں اجنبی ہو گیا، اسلامی مملکت میں اجنبی ہو گیا، مسلمانوں میں اجنبی ہو گیا. ٹٹولیے کہیں اسلام اور ایمان نکل تو نہیں گیا؟ اللہ کے تذکرے پر، دین کے تذکرے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر، شریعت مطہرہ کے ضابطوں کے تذکرے پہ مجھے پریشانی کیوں ہوئی؟ اور تو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی نے پورا کہا او جی مولوی صاحب کیا کہنے، یعنی السلام علیکم بھی اب معاشرتی طور پر معاذ اللہ مس فٹ سمجھا جاتا ہے. اسلام چوری صاحب کی حال ہے؟ اور ذرا پڑھے لکھے ہونے کا اگر تاثر تو ہائے بائے
ٹھیک. اگر کوئی السلام علیکم کہے بھی، بالخصوص تلفظ کا خیال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام. او جی مولانا صاحب، طنزیہ انداز. ایک جملہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ گھٹیا سمجھ کے کہا جاتا ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آپ کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں اس طنز میں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ سیدھا مسجد کا رخ فرماتے. کوئی کہے ملا کی دوڑ مسجد تک، میں کہتا ہوں الحمدللہ. مسئلہ تمہاری دوڑ کہاں تک ہے؟ جن کی دوڑ مسجد تک تھی انہوں نے امریکہ کو نکال کے دکھا دیا. تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہاری نہ شکل مسلمانوں جیسی، نہ عقل تمہاری مسلمانوں جیسی. اپنے ایمان کا تم جائزہ لو. بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ انگلش میڈیم میں میرا بچہ پڑھ رہا ہے. یہ انگلش میڈیم قبر میں کام آئے گا؟ یہ جنہیں تم گھٹیا سمجھتے ہو، جن اداروں کو گھٹیا سمجھتے ہو، یہ کام آئے گا. جس تعلیم کو گھٹیا سمجھتے ہو، یہ کام آئے گی. حدیث پاک میں کہ جو شخص قرآن کریم حفظ کرے اس کے دیگر جو انعامات ہیں وہ تو اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کی سفارش پر 10 ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پر ان 10 کو جنت میں داخل فرمائیں. لاؤ تم اپنے نصاب میں کوئی ایسی چیز. اس بچے کو کچھ نہیں پتا کہ کیا میرے لیے بہتر ہے، کیا غلط ہے. کل قیامت میں تم سے سوال کرے گا، تمہارا گریبان پکڑے گا. تم خوش ہوتے ہو، میرا بچہ ٹائی لگا کے جا رہا ہے، میرا بچہ انگریزی لباس میں جا رہا ہے، میرا بچہ انگریزی لہجے میں انگریزی گفتگو کرتا ہے، کندھے اچکا کے بات کرنا. کبھی سوچا ہے کہ میرے نبی کیسے بات کرتے تھے؟ ان کا انداز تکلم کیا تھا؟ ان کے الفاظ کیا تھے؟ کیسا ایمان ہے؟ یہ مزاج بنا دیا گیا ہے کہ اگر اسے اختیار کریں گے تو آپ بیکورڈ شمار ہوں گے اور آپ معاذ اللہ جاہل شمار ہوں گے. تو دکھا دی انہیں انگریزی بھی نہیں آتی تھی، انہیں سوائے اپنے نبی کے دین کے کچھ نہیں آتا تھا. تمہارے پاس 2 پیسے آئے، تم نے سب سے پہلے داڑھی کو ذبح کیا، تم نے سب سے پہلے نبی کے لباس کو بدلا. تم نے اپنی وضع قطع سے تاثر دیا کہ میں یہود و نصارہ کے لباس میں باوقار لگ رہا ہوں، میں یہود و نصارہ کے چہرے مہرے میں باوقار لگ رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ماضی بھی میرے نبی کا تھا، مستقبل بھی میرے نبی کا ہے، حال بھی میرے نبی کا ہے. کر کے دکھایا انہوں نے. دنیا حیران ہے. اگر 100 سال پرانا واقعہ ہوتا تم کہتے تاریخ جھوٹ بولتی ہے، اب کیسے انکار کر سکتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. ایمان شرط. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کی عظمت کا تذکرہ ہو تو دل خوش ہو جائے. خدا نہ خواستہ دین پر کوئی حرف آئے، دین کے بارے میں کوئی منفی بات کرے، دین کا کوئی نقصان ہو تو آدمی غمزدہ ہو جائے. ہمارا معاملہ الٹ ہے. علماء پر، دینداروں پہ کوئی آفت ہے ہم خوش ہوتے ہیں، چنگا ہے، مولوی انن ہو اس طرح ہو. بات یہ ہے کہ مولوی ہوں یا آپ ہوں، وقت پورا کر کے جانا تو ایک ہی جگہ ہے. وہاں پہ تو بائیڈن اور ٹرمپ آپ کا استقبال نہیں کرے گا، لیکن آپ لوگوں کے تانے سہ کر جس نے اس کی قدر کی اور پگڑی کی قدر کی، مصنون کیفیات کی قدر کی، ان کا استقبال میرے آقا کریں گے. تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ طنز کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ کھانے سے پہلے بھی دعا، کھانے کے درمیان میں بھی دعا، کھانے کے بعد بھی دعا. یہ اسلام پہ طنز ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دانشور لوگ یہ کہہ رہے ہیں.
ایسا کیوں ہے؟ جب دین کی بات ہو، دین کی عظمت کی بات ہو، تمہارے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی کفر کی بات ہو تم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت اس لیے کہ آخرت پر تمہارا ایمان نہیں رہا. حکومت نے پابندی لگائی کہ یونیورسٹی میں اسلام آباد میں کہ لڑکیاں جینز نہیں پہنیں گی، ٹائٹس نہیں پہنیں گی، اسی طرح اساتذہ نہیں پہنیں گے، یہ سب چیزیں. تو اس پہ بڑا طوفان مچا. تمہیں لباس سے کیا فرق پڑتا، ہم جو چاہے پہنے. حیرت ہے، بے حیائی کے مظاہر پر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ گندگی تو آپ کی آنکھ میں ہے. نہیں نہیں نہیں، تمہاری سوچ میں ہے. لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے، بالخصوص خواتین کے حوالے سے، کہ خواتین کے خد و خال نمایاں نہیں ہونے چاہیے. چونکہ دین قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے لیے ضابطے موجود ہیں. ایسا لباس کہ جس سے خاتون کے خد و خال نمایاں ہوں، شریعت مطہرہ انہیں لباس ہی نہیں شمار کرتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی خواتین جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ ننگی عورتوں کی طرح ہیں. معاذ اللہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ تم اپنی بہن بیٹیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریف فرمائی ننگی عورتوں میں شمار کرنا چاہتے ہو؟ کیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تصور حیا ہے، تصور حجاب ہے، اس کے بعد بھی، اس کے علاوہ بھی کسی اور تصور کی گنجائش ہے؟ فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں. جب حیا کا تذکرہ ہوتا ہے پریشان ہونے لگتے ہو، حجاب کا تذکرہ ہوتا ہے پریشانی ہونے لگتی ہے، بے حیائی کا تذکرہ ہوتا ہے روشن خیالی کے نام پہ خوش ہونے لگتے ہو، بحث کرتے ہو. اس خاتون نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے برقع پہنا ہوا تھا، کسی نے اعتراض کیا، اس نے کہا میرا حجاب میری مرضی. تم نے کہا تھا نا میرا جسم میری مرضی. یہ قبر میں پتہ چلے گا کہ میرا جسم میری مرضی ہے یا میرا جسم رب کی مرضی. ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیالات اور احساسات اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہیں؟ حدیث پاک میں کہ کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، دین کی مخالفت ہو رہی ہو، ایک آدمی وہاں پہ موجود نہیں ہے، دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ ان کا ہم خیال ہے، وہ قیامت میں انہی میں شمار ہوگا. اور کسی جگہ پہ اچھا کام ہو رہا ہو اور ایک آدمی دور بیٹھا ہوا اس اچھے کام کے بارے میں اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کے دین کو ترقی نصیب ہو رہی ہے، قیامت میں وہ انہی نیک لوگوں میں شمار. اگر امریکہ غداری کرنے والوں کو، جو افغان قوم کے ساتھ غداری کر رہے تھے اور امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، امریکہ اتنا غیور ہے کہ انہیں لے جانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو جو خدا کے وفادار ہے خدا ان کو بھول جائے گا؟ کمال ہو گیا. اور اس نے کیا صلہ دیا ہے؟ اس کے جہازوں کے نیچے لوگ آ کے کچلے گئے، حقوق انسانی کی تنظیمیں خاموش بیٹھیں. آپ نے دیکھا؟ یہی اگر کسی طالبان میں سے ہوا ہوتا تو پوری دنیا آسمان سر پہ اٹھا لیتی، وحشی ہیں، اجڑ ہیں، جنگلی ہیں، فلاں ہیں. بڑی بڑی ویڈیو شیئرز کی جاتی ہیں، خبریں شیئر کی جاتی ہیں. مغرب میں ایک چھوٹے سے کتے کے بچے کو بتایا، ریسکیو کیا، دکھا رہے ہیں یہ خدمت. اتنے افراد جہاز کے پہیے تلے کچلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے کام کیا تھا. کہاں گئی تمہاری حقوق انسانی؟ یہاں پہ چند نام نہاد خواتین، انہوں نے احتجاج کیا. ان کو ایک ذمہ دار شخص نے آ کر روکنے کی کوشش کی، میگا فون ہاتھ میں تھا، تو خاتون نے وہ چھین لیا.
وہ آدمی اپنی نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا. یہ پھر وحشی. فرانس میں ایک خاتون ایک شاپنگ سینٹر میں جاتی ہے, اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ویکسینیشن نہیں کروائی. 10 پولیس والے پکڑ کے اس کو پیٹتے ہیں. سوشل میڈیا پہ پوری ویڈیو موجود ہے. اس کے باوجود وہ مہذب ہیں. اسی کو سچائی کہتے ہیں, اسی کو دیانت کہتے ہیں. وہ خاتون جو صحافی کے روپ میں پچھلے دور میں ان کے ہاں گئی تھی, وہ جاسوس, وہ پکڑی گئی تو انہوں نے اس خاتون کو قید کر دیا, اور جہاں پہ قید کیا وہاں پہ ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ یہاں پہ پہرا دیں گے. تو اس خاتون نے, وہ خود لکھتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی, امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ تصور کریں تھانے میں ایک خاتون بند ہو, ہمارے مسلمان سپاہی, کیا تصور کیا جا سکتا ہے. چلے وہ تو با اختیار ہیں تھوڑے بہت, معاذ اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی صورتحال ہو, ہم نام نہاد مومنین, داڑھے منڈے مومنین, یہودیوں کی شباہت پہ فخر کرنے والے مومنین, پگڑی کا مذاق اڑانے والے مومنین, نبی کی داڑھی کا مذاق اڑانے والے مومنین, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ قبر تیار ہے. یہ واحد سنت ہے جو قبر میں جاتی ہے. ما تقول فی حق ھذا الرجل, پوچھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر کے, اس پاکیزہ شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن فوراً کہے گا یہ میرے نبی ہیں. میں یہ کہتا ہوں سرکار نے اگر کہہ دیا کہ میرا امتی نہیں, اس کی شکل ہی نہیں, تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا. لوگ کہتے ہیں سارا دین داڑھی میں کہتا ہوں سارا دین داڑھی میں ہے. اللہ نے داڑھی والوں کی مدد کر کے دکھا دی کہ سارا دین اس میں. تم شکل تو بناؤ, اندر تم بنا نہیں سکتے, دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا من بنا ہوا ہے. جو تم کر نہیں سکتے اس کا دعویٰ کرتے ہو, جو کرتے ہو تم اسے جو کر سکتے ہو اسے تم اختیار نہیں کرتے. کہتے میں بڑی پریشان تھی کہ میرے ساتھ ہوگا کیا. تو ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, تو کسی نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا. مجھے جب کوئی ضرورت ہوتی تو کھڑکی تھی, میں اس میں سے آواز دیتی کہ مجھے کھانے کی پینے کی کس چیز کی ضرورت ہے, تو آدمی مجھے لا کر کے دیتا. تو رفتہ رفتہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ کوئی درندگی نہیں ہوگی. ایک سوال میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور آج بھی پوچھتا ہوں, جواب اس کا نفی میں آئے گا. ہم نام نہاد مہذب کہنے والے ڈگری ہولڈر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. ٹی وی پہ جو کمرشلز چلتے ہیں, اشتہارات چلتے ہیں, ان میں جو خواتین آتی ہیں وہ ہمارے ہی معاشرے کی فرد ہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ میں سے کوئی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس حوالے سے کہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہوگا, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں خواتین کو بہن کے نگاہ سے دیکھتا ہوں؟ جناب, بس یہ اندر کا ایمان ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہم پاکیزہ تصور نہیں لا سکے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں رقص کرنے والی بچی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھا جس کی کمرشل چل رہی ہے, ماں کی نگاہ سے دیکھا؟ یہ ایمان ہے. یہ نحوست ہے اس کیفیت کی کہ جو ہم نے دین کا مذاق اڑا کر کے اس معاشرے پہ مسلط کر لی. یہ ہم مہذب لوگ ہیں, ماڈرن لوگ ہیں. مولویوں کو کیا پتہ. وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے جب محسوس کیا کہ میری طرف برائی کے حوالے سے متوجہ نہیں, تو میں نے امتحان لینا چاہا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر مشتعل کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے اپنے زیر جامہ انڈر گارمنٹس میں نے اس کھڑکی کے باہر لٹکا دیے. کئی گھنٹے گزر گئے, کوئی رد عمل نہیں سامنے آیا. پھر کہتے ہیں میں نے آخری حربہ اختیار کیا, میں نے اس نوجوان کو بلایا, پوری داڑھی, سر پہ پگڑی, بلایا اور کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے. وہ میرے سامنے آیا, نظریں سے جھکائی, میں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا کہ اب اس کی مردانگی جاگے گی اور یہ انتقام میں, غصے میں کچھ کرے گا.
کہتے ہیں جیسے میں نے تھوکا، بہرحال انسان تھا، شدید ترین غصہ آیا، چہرہ سرخ ہوا، لیکن اس نے چہرہ صاف کیا اور کچھ پڑھتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ میری عمر 42 سال ہے، ایک میری بیٹی ہے، میں ساری زندگی پڑھتی تھی ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، لیکن مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ ماں، بہن اور بیٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک ہم ہیں، میں نے پوری مسجد میں پوچھا ہے کہ کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ میں بہن کی نسبت سے دیکھتا ہوں؟ کہاں گئی آپ کی وہ دلیل کہ دل میں دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے؟ یہ وہ پاکیزگی ہے، یہ وہ حیا ہے جو ایک مومن سے مطلوب ہے۔ بے حیائی پہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایمان نکل چکا ہے یا نکلنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی جلد ہی چلا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی ذات کے حوالے سے، معاشرے کے افراد کے حوالے سے، موافق ہو یا مخالف، اگر بے حیائی پہ پریشانی نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اگر اس کو خوشی ہوتی ہے بے پردگی پر، خواتین کے آدھے بازو والے لباس پر، خواتین کے اعضاء کی نمایاں تصاویر پر، اس طرح کے پروگرامز پہ، ڈراموں پہ، اور اس طرح کے لوگوں کا وہ ہم خیال ہے جو اس کے لیے تحریک چلاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ ایمان سے محروم نہ ہو گیا ہو، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا ایمان نکلنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایمان اور حیا دو ساتھی ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی جلد ہی چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو پریشانی ہوتی بے حیائی پر، کر وہ کچھ نہیں سکتا، لیکن اس کا دل کڑتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پاکیزہ بنایا ہے، خواتین کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان کی عظمت کو کیوں پامال کیا جا رہا ہے، یہ آزادی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر ان کو کیوں کوڑیوں کے بھاؤ ان کو بیچا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے خواتین کی پاکیزگی کو قیمت کے طور پہ اختیار کر رہے ہیں۔ بل بورڈز پہ، اشتہارات پہ جتنی برہنہ خاتون ہوگی، ہمارا یقین ہے کہ ہماری مصنوعات اتنی زیادہ بکیں۔ یہ ہمارا ذہن بن گیا، چاہے وہ خواتین سے متعلق مصنوعات ہوں یا نہ ہوں، یہ ہماری سوچ بن گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ سوچ مسجد نبوی کی درسگاہ کا نتیجہ تو نہیں ہے، یہ علوم نبویہ کے نصاب کا نتیجہ تو نہیں ہے، یہ دینی نظام تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے وہاں پہ کلاسز شروع کی ہیں، خواتین کے لیے علیحدہ، مردوں کے لیے علیحدہ۔ آپ نے کیوں اس کو یقینی بنا دیا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بے حیا ہونا ضروری ہے، انجینئر بننے کے لیے بے حیا ہونا ضروری؟ کیوں آپ نے اس کو یقینی بنا دیا؟ علیحدہ علیحدہ ماحول رکھیں اور پھر آپ نتیجہ دیکھیں، آج کے نتیجے کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ بہتر نتیجہ ہو۔ آپ پڑھنے نہیں جاتے، آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جاتے ہیں۔ دلوں کے بھیدوں کو اللہ پاک خوب جاننے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں انہیں بھی اللہ جانتے ہیں، جو آنکھوں کی خیانت ہے انہیں بھی اللہ جانتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر 18 سال سے کم ہے کوئی، وہ 100% بخوشی یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مملکت خداداد پاکستان میں اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ قانون بن جائے، جبکہ اس حوالے سے شریعت مطہرہ میں کوئی ایسی قطغن نہیں ہے۔ بہت سے صحابی ایسے ہیں جو انتہائی کم عمری میں مسلمان ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 10 یا 12 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور کئی سارے صحابی۔ تو کمال ہو گیا،
معاملہ دین کو، اور تم دین کے بارے میں اپنے ضابطے تم مسلط کرنے لگے ہو۔ اور اگر کوئی شخص 18 سال سے زائد ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو مملکت خداداد پاکستان میں اجازت نہیں کہ وہ اتنا کہے کہ مطمئن ہو جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ متعلقہ عدالت میں جا کر درخواست دے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عدالت اس کو 1 ہفتے کا ٹائم دے گی، پھر اس کے کیس پہ غور کرے گی، پھر متعلقہ رہنما کو بلائے گی، اس سے بات چیت کرے گی، اور اس کے بعد عدالت 90 دن کا ٹائم دے سکتی ہے کہ آپ کا اسلام رجسٹرڈ ہوا نہیں ہوا، اس کے لیے 90 دن ہم دیتے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ ان 90 دنوں میں میڈیا نے یا کسی اور فرد نے یا کسی اور طبقے نے کوئی ایسی شرارت کی، یہ تاثر دیا کہ زبردستی کیا جا رہا ہے، تو جو لوگ اس میں شامل ہیں، میڈیا نے شرارت کے ذریعے جن لوگوں کا نام لیا، انہیں 5 سے 10 سال تک قید ہوگی کہ آپ نے اس شخص کو مسلمان کرنے کی طرف کیوں متوجہ کی۔ یہ ہماری دینداری ہے، اور یہ معاذ اللہ ہونے جا رہا ہے، خاکم مدان۔ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے حقوق کے حوالے سے، روٹی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، بل زیادہ آ گیا، ہم باہر نکل آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ڈاکہ پڑا ہے، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ جس طرح ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے باہر نکلتے ہیں یا اپنی آواز بلند کرتے ہیں یا اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، میں ہرگز نہیں کہتا کہ آپ قانون توڑیں۔ اسلام قانون کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح آپ اپنے ذاتی امور کے لیے اپنا حق اختیار کرتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ اپنے اختیارات کو استعمال کیجیے، اپنی آواز کو متعلقہ افراد تک پہنچائیے۔ کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے کہنے سننے سے تو کم از کم آخرت میں تو آپ کامیاب شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اعلیٰ درجے کا پاکیزہ ایمان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ویسا ایمان نصیب فرمائے، دینی غیرت نصیب فرمائے، اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان والی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ جب خاتمہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔